بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے مختصر اور مجرب عمل بیان کریں گے۔ یہ عمل بہت مختصر ہے، آسان بھی ہے، ہر شخص اس کو کر سکتا ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو جادو جنات کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ جادوگر بار بار حملہ کرتا ہے اور دوبارہ پھر عمل کر دیتا ہے، یا اسی طرح جادو لوٹ کے آ جاتا ہے، یا جنات شیاطین تنگ کرتے ہیں اور بار بار توڑ کروانے کے باوجود دوبارہ پھر وہی عمل، اسی طرح کی کیفیت، اسی طرح کا معاملہ، اسی طرح کی رکاوٹ دوبارہ پھر ہوتی ہے، تو یہ عمل ان کے لیے بہت خاص ہے۔ اس میں جسمانی اعتبار سے بھی آ جاتا ہے، کاروباری لحاظ سے بھی، اور گھریلو معاملات میں بھی۔ اگر جسمانی اعتبار سے اگر کسی بھی طرح کی کوئی روحانی بیماری ہے، جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ دیگر معاملات میں روحانی اعتبار سے آپ پریشان ہیں، یعنی رجت وغیرہ کے اثرات ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر جسمانی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری آپ کو جسمانی اعتبار سے لگی ہوئی ہے اور وہ ٹیسٹوں میں بیماری آ بھی رہی ہے، تو اس صورت کے لیے بھی آپ، چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے اتارا ہے، تو یہ آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے اس عمل میں، اور روحانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کاروباری معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جسے ہم کاروباری بندش کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت مفید ہے۔ اس مرتبہ رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اور یہ قبولیت کے دن ہوتے ہیں، قبولیت کی راتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس میں اعمال کے ساتھ جڑے رہیں گے، وظائف کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری پرانی مصیبتیں، پرانی پریشانیاں اور بہت سارے ایسے کام جو رکے ہوئے ہیں، نہیں ہو رہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائیں گے۔ اب وہ عمل کیا عمل ہے اور کون سا عمل ہے کہ جو اس رمضان میں ہم نے کرنا ہے اور اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کرنی ہیں، ہم نے اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے، ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رمضان کو بھی قیمتی بنانا ہے۔ وہ سورہ مزمل کا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ عمل شروع کرنا ہے رمضان کی پہلی رات سے ہی شروع کر دیں۔ اگر آپ پہلی رات سے شروع نہیں کر سکتے تو جو بھی رات آپ کو مل جاتی ہے، جس رات سے بھی آپ یہ عمل شروع کرنا چاہیں، رمضان میں اس عمل کو شروع ضرور کر دیں۔ اب پہلے دن آپ نے تراویح کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد پھر 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، پھر دوبارہ عشاء کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ مزمل، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ۔ اس پر تقریباً 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے آپ کے، اگر نماز کے بعد آپ اہتمام کے ساتھ اگر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور اس کے فائدے کتنے ہیں؟ اس کے فائدے اگر میں گنوانا چاہوں تو شاید نہ گن سکوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، آپ اس عمل کے یا اس صورت کے عامل بن جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کے یا اس صورت کے عامل بن جائیں گے تو اس کے بعد اگر کوئی جادوگر حملہ کرتا ہے جادو کے ذریعے، 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ پر نظر بد کا اثر آ جاتا ہے، 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے، وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ حاسدین کا شکار ہو جاتے ہیں آپ، 1 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں گے، حسد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کاروبار اگر بند ہو جاتا ہے حاسدین کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے، صرف ایک بار کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کے آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اس کا اثر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر صحت خراب ہو جاتی ہے، جسمانی اعتبار سے شک ہوتا ہے کہ بھائی جادو کا اثر ہو گیا ہے، نظر کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی ہے، یا کسی اور بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں بھی صرف ایک بار سورہ مزمل کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ جسمانی بیماری کا شکار ہیں۔ ایک تو روحانی بیماری ہے، اس کے لیے ہم وظائف کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم عمل بھی کرواتے ہیں اور عامل سے توڑ بھی کرواتے ہیں، لیکن یہ جو جسمانی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے۔ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کی دوا استعمال کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے
قرآن سے بھی شفا حاصل کرنی ہے، چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے مومنین کے لیے، تو ہم نے قرآن سے بھی اپنی بیماری کی شفا لینی ہے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری اگر وہ جان نہیں چھوڑ رہی تو آپ اس بیماری کے لیے یہ عمل، اس عمل کا جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں پورا 7 مرتبہ پڑھنے والا، اس عمل کو کریں، اور پھر اس کے بعد جب کبھی بھی کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، اگر ابھی سے ہے تو پھر انشاءاللہ ابھی سے ہی اس عمل کے ساتھ ہو جائے گی، اور نہیں اگر اس کے بعد اگر آپ کو یہ مسئلہ کبھی بھی ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں گے، کیونکہ آپ سورہ مزمل کے عامل کہلائیں گے، انشاءاللہ زبان میں تاثیر ہوگی، انشاءاللہ آپ کے عمل میں اثر ہوگا اور وہ بیماری آپ سے ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیماریاں نہیں چھوڑتی، کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، ایک بیماری سے جان چھوٹتی ہے دوسری کے آگے، دوسری سے چھوٹتی ہے تیسری کے آگے، یعنی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کے لیے بھی ہے، آپ اس عمل کو کریں اور ضرور کریں، اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں، اپنی جان چھڑائیں بیماریوں سے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو لوگ اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں، صحت خراب رہتی ہے، ٹیسٹوں میں بیماری بھی نہیں آتی، بس یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت اچھی ہو جائے گی، ان کی بیماری ختم ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ اللہ نے ہم پر فضل کر دیا، قرآن کی برکت سے ہمیں شفا مل گئی۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اکثر ہمارا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے، یعنی کاروبار تو ہے ان کے پاس لیکن یہ ہے کہ چلتا ہوا کاروبار کچھ ٹائم چلنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، وہ خواہ نظر کی وجہ سے ہو، حسد کی وجہ سے ہو، یا جادو کی وجہ سے ہو، یا بغیر کسی وجہ کے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی روحانی پرابلم ہو۔ ویسے ہی اگر آپ کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے، آپ وظیفہ کریں گے سورہ مزمل کو، اگر آپ عامل ہیں ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر اور کہیں کام ہے یا نہیں ہے، مارکیٹ میں کام ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کام ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے لیکن مصیبتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیں پکڑ کے رکھتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل ہے، سورہ مزمل 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اس رمضان کو قیمتی بنائیں، انشاءاللہ مصیبتیں پریشانیاں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گی، اور بھلے آپ سالوں سے بیمار ہیں، سالوں سے آپ مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، سالوں سے آپ کے معاملات میں رکاوٹیں آتی ہیں اور رکاوٹیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو پھر یہ عمل کریں، اور کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ اس عمل کی برکات اور اس عمل کی وجہ سے جو فائدے ہیں، اس عمل کے ثمرات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو کیسے ملتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اور وہ ایک ایسا فائدہ ہے کہ جو ہر شخص چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، اور وہ ہے شہرت اور عزت اور احترام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشرے میں عزت ہو اور لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کی شہرت ہو، تو اس کے لیے بھی سورہ مزمل کو مانا جاتا ہے اور بہت مفید ہے، عامل حضرات اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ مزمل جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ تسخیر ہے، اور یہ مسخر کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ اگر اس کے عامل بن جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اگر کسی سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں اور وہ سخت ہے، آپ کا کام نہیں کر رہا، یا یہ ہے کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پڑ رہی ہے، تو آپ سورہ مزمل ایک مرتبہ پڑھیں اور اپنی توجہ ڈالیں اس پر، انشاءاللہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور وہ آپ کا کام بھی کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی عزت اور احترام نہیں ہے گھر میں یا کہیں باہر، اور آپ اس معاشرے میں اپنا احترام بٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، اور پھر اس کے بعد ایک بار سورہ مزمل پڑھیں اور اس جگہ پہ، اس آفس میں، اپنے گھر میں توجہ ڈال دیں، انشاءاللہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب آپ کا احترام کریں گے، آپ کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے۔ اس عمل کو عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر رمضان میں آپ کر لیں تو بہت فائدہ مند ہے۔ یہ 27 دن کا عمل ہے، اگر آپ پہلی رات سے اس عمل کو شروع کرتے ہیں تو 27ویں شب تک یہ عمل چلے گا، اور 27ویں والے دن آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی افطار کے بعد، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اس سورت کو، اور آپ کا عمل مکمل ہے۔ اور اگر آپ عام دنوں میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ نے لکھ لینا ہے کہ کس دن سے آپ شروع کر رہے ہیں، اور اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے، اول آخر درود شریف اور بیچ میں 7 مرتبہ سورہ مزمل۔ یہی فائدے آپ کو وہاں پر بھی مل جائیں گے، لیکن رمضان میں اگر ہو جائے تو پھر تو اس کی کیا بات ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اعمال ہمارے ہوں گے ان سب کو قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔